بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، 41 قسم کا صدقہ ضرور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 مفاصل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے، نیز لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی یعنی ہر تکلیف دہ چیز ہٹا دے، یا نیک کام کرنے کا حکم دے یا برے افعال و اقوال سے روکے، اور یہ سب یا بعض اقوال و افعال جوڑوں کی 360 تعداد کے مطابق کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعہ صدقہ خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا بھی صدقہ ہے، غرض ہر بھلائی صدقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی ذمہ صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا بھلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پتھر یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مختلف احادیث میں صدقے کی 40 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیے۔ نمبر 1، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے۔ نمبر 2، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ نمبر 3، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 4، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے۔ نمبر 5، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 6، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 7، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 8، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے۔ نمبر 9، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 10، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 11، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 12، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 13، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 14، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 15، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ نمبر 16، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ نمبر 17، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 18، دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 19، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ نمبر 20، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 21، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔
نمبر 22 راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 23 خود کھانا صدقہ ہے۔ نمبر 24 اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 25 اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 26 اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 27 کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 28 اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ نمبر 29 پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے۔ نمبر 30 اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 31 ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 32 آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ نمبر 33 تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 34 بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 35 پانی پلانا صدقہ ہے۔ نمبر 36 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ نمبر 37 کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے۔ نمبر 38 گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے۔ نمبر 39 ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ نمبر 40 علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ نمبر 41 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی و رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتم بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ غور کیجئے ہمارا دین کس قدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے 2-4 شخص کے لیے بھی صدقہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نیک نیت اور مخلص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات اور اب اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔